چیز نہیں ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ اگر سنا ہو تو میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بہت امیر شخص تھا جس نے بہت سارا مال جمع کیا۔ جب کثیر مال جمع ہو گیا تو اس نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اپنے عالی شان محل میں تمام دوست احباب رشتہ داروں کو جمع کیا اور کھانے کی دعوت دی۔ لوگ جمع ہوئے، کھانا شروع ہو گیا تو یہ اپنے تخت پر تکبراً قدم رکھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب تو اتنے عرصے کا یعنی بہت عرصے کے لیے میرے پاس مال جمع ہو گیا، سالہ سال تک اگر میں کچھ بھی نہ کروں تب بھی بالکل آسانی سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں اس کے محل کا دروازہ زور سے بجا تو اس کے خدام دوڑ کر گئے، جا کر دیکھا تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر کھڑا ہوا ہے۔ تو خادم نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ یہ دروازہ بجایا ہے، اگر مالک کو پتہ چلے گا تمہیں مارے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے مالک کو میرے پاس بھیجو، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ تو خدام نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا کہ تم جیسے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے فقیر آدمی کے پاس ہمارا مالک چل کر آئے گا، چلو یہاں سے جاؤ ورنہ تمہاری مار لگائیں گے۔ دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اندر پہنچے تو مالک نے پوچھا کون تھا، تو عرض کیجیے فقیر تھا، وہ کہہ رہا تھا مالک کو دروازے پر بلاؤ۔ تو اس نے تکبراً کہا کہ تم نے اس کو مزہ نہیں چکھایا، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ زوردار انداز سے دروازہ بجا۔ پھر یہ خادم بیچارے دوڑ کے گئے، کہا کہ بھائی تو کیوں دروازہ، دیکھا تو وہی فقیر تھا۔ تو پوچھا بھائی کیا مقصد ہے، کیوں تم آتے ہو، کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتے ہو؟ تو اب اس فقیر نے کہا کہ دیکھو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، جب بنی اسرائیل قوم باقاعدہ تھی اور اس زمانے میں حضرت ملک الموت علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر روح قبض کیا کرتے تھے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ میں ملک الموت علیہ السلام اور تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو ان خدام کے پسینے چھوٹ گئے اور جلدی سے اندر گئے اور جا کے اپنے مالک کو بتایا کہ جی باہر تو ملک الموت علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مالک نے سنا تو اس کے بھی پسینے چھوٹ گئے اور اس نے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ میری جگہ کسی اور کو قبول کر لیں۔ اتنی دیر میں ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لیا اور فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ہاں مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں تجھے اجازت دوں، اگر تو کچھ کرنا چاہے تو کر لے۔ اب اس شخص نے تمام اپنے مال کو جمع کیا اور ڈھیر لگ گیا مال کا، اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہا کہ اے مال تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیری مشغولیت کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل رہا اور اس کو راضی کرنے والے کام نہ کر سکا حتیٰ کہ میری موت کا وقت آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے مال کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مال نے کہا کہ تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو، میں تو ایک بے ضرر بے جان چیز تھا، تو نے مجھے کمایا تو میں تیرے لیے باعث عزت ہوا، اگر تو مجھے اچھے مقام پہ خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا، تو نے برے مقام پہ خرچ کیا تو اس میں میرے کیا قصور۔ اور اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے مال کے اس ڈھیر کو حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔